لیتے ہیں ایڈوانٹیجز کی. ایڈوانٹیجز میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ریڈیوس کرتا ہے ٹائمنگ کے. اگر آپ پہلے سے آپ کا جو پروسیسز ہیں وداؤٹ ایررز آ رہے ہیں تو ایزیلی اس کی وہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو آسانی سے ایگزیکیوٹ اور کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا پروسیس. ٹھیک ہے, اوکے جی. آگے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں جو اس بیچ پروسیسنگ کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اب بیچ پروسیسنگ کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ افیکٹو فارم ہے ایک پروسیسنگ کی. جتنے بھی پروگرامز آپ کے بنائے جاتے ہیں ان کو کلیکٹیولی پروسیسر کے پاس بھیجا جاتا ہے اور ون بائی ون اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. بیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ان کو ون بائی ون ایگزیکیوٹ کروانا. آپ نے اکثر اس ورڈ کا نام سنا ہوگا بیچ. یہ آج کا بیچ آیا ہے, کل کا بیچ آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بہت سارے چیزوں کا ایک جگہ پر منتقل ہو جانا جو ہے وہ ہمارا بیچ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی پروگرامر پروگرام بناتا ہے تو ہمیشہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے ایک تو نمبر آف انسٹرکشن اس کی ایکوریٹ ہو اور اس کی لائنز کم ہو تاکہ پروسیسنگ کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ بھی پروگرامر کی طرف سے بھی کی جاتی ہے. باقی پروسیسر جو ہے وہ اس کو اپنے پروسیسنگ سپیڈ کے حساب سے جس طرح سے اس کو انسٹرکشن ملی اس کے حساب سے اس کو وہ آپریٹ بھی کرے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرے گا. یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل اس میں لکھی گئی ہیں اور اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ ان پٹ جو انسٹرکشن کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق آگے اس کو آگے پرفارم بھی کر رہا ہوتا ہے. ان ساری جو ہے ایگزیکیوشن کو وہ اس نے ڈسپلے بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ملٹی پروگرامنگ سسٹم کے حوالے سے. اور ملٹی پروگرامنگ سسٹم کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے کچھ ڈیٹیلز آپ کو بک سے بھی میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے آئی ٹی سیریز کی آپریٹنگ سسٹم کی بک لی ہوگی, آپریٹنگ سسٹم اینڈ نیٹورک اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بڑی ان ڈیٹیل ٹائم شیئرنگ کے حوالے سے اور بیچ پروسیسنگ سسٹم کے حوالے سے مل جائے گی. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جب بھی آپ پروگرام ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اندر انٹرپشن نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک دفعہ جب انسٹرکشن پروسیسر کے پاس چلی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے انٹرپٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ سسٹم ہے اس میں جب انسٹرکشن پروسیسر لے کر چلے جاتے ہیں پروسیسنگ کرنے کے لیے تو اس میں ہم خود سے انٹرپٹ نہیں کر سکتے. جس طرح کی انسٹرکشن وہاں پروسیسر کے پاس جائے گی اسی طرح سے وہاں سے ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اب وہاں پر پرابلمس کب آئیں گے جب یہاں سے ایررز نکلیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے بھی آپ کو ایک پروگرام کر کے دکھایا. اگر یہاں پر کوئی ایرر ہوتا تو اس کو جب ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا تو پروسیسر فوراً کمپائلر کو یہ بتاتا کہ نہیں کچھ انسٹرکشن جو تھی وہ اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی آؤٹ پٹ ڈسپلے کرواؤں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کہ آپ کی جو ٹائم شیئرنگ ہے اس کے اندر بیچ سسٹم ہوتا ہے. اس بیچ سسٹم کے اندر کسی بھی پروسیس کی انٹرپشن نہیں کی جاتی. وہ ایز اٹ از جو جیسے آپ اس کو بھیجتے ہیں اسی طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ ان ڈیٹیل چیزیں ساری جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں یہ بک کے پیج نمبر 5 کے اوپر سارا کچھ ان ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹائم شیئرنگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو ٹائم شیئرنگ سے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک ٹائم مطلب جو پروسیسر ہے یہ جو سی پی یو ہے اس کو جتنا ٹائم جس طرح سے انسٹرکشن اس کو ملتی ہیں اسی کے اکارڈنگلی اتنے ٹائم کے حساب سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یعنی کہ نمبر آف انسٹرکشن زیادہ ہوں گی تو اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم ریسورس شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹم کو باقی ڈیوائسز کے ساتھ بھی اٹیچ کیا ہوتا ہے. تو اب کیا ہوتی ہے جو انسٹرکشن ہم کمپیوٹر کو بھیجتے ہیں یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ایک فائل ہم نے کسی پرنٹر سے پرنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی انسٹرکشن جائے گی اس کے پروسیسر. اس نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہاں پر مجھے کوئی اس کے اوپر پروسیسنگ تو نہیں کرتے, کوئی آنسر تو نہیں لے کر آنا. اس کے بعد جا کر اس کو ایگزیکیوٹ, یہ سارا کام سافٹ ویئر کے تھرو بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بیک اینڈ پہ سب چیزوں کو مینیج آپریٹنگ سسٹم ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی کمانڈز استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ساری انسٹرکٹ کی جاتی ہیں کمپیوٹر کو, اور کمپیوٹر اس کو ایگزیکیوٹیبل فارم پہ لے کر آ کر اس کو آگے پروسیسنگ میں لے کر جاتا ہے. اور پروسیسنگ میں لینے کے بعد
क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करके आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है, या फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको किसी दूसरे डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर जाकर दिखा देता है। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम शेयरिंग का काम है ये। ऐसा नहीं है कि आप जब एक सिस्टम के ऊपर बैठे हैं तो उसका आउटपुट डिस्प्ले करवाते वक्त आप ये देख रहे हो कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसकी फ़ौरन मुझे आउटपुट मिल जाए, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस की कितनी इंस्ट्रक्शंस उसको सीपीयू को मिल रही हैं ताकि वो उसको उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करके दिखाए। अच्छा, एक तो ये होगी बात। दूसरा उसमें जो है उसने ये बात किया कि डिफरेंट, अच्छा उसने उन प्रोसेसर को जॉब्स के साथ नाम दिया है, क्योंकि ये प्रोसेसर के लिए एक जॉब होती है। वो जॉब क्या होती है, जो प्रोसेस आप भेजते हैं ना, वो उसने उसको करके दिखाना है, ठीक है, वो उसके लिए एक जॉब्स हो। अब उसके दरमियान इंटरप्शन हो रही है तो इंटरप्शन वो नहीं होने देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने वन बाय वन जितनी भी एग्जीक्यूशन मैंने करनी है उन सबको मैंने जिस तरह से मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है उसी के मुताबिक मैं करूँगा, ठीक है। वन और मोर प्रोग्राम। अब अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की तरफ आते हैं, ठीक है, हमें टाइम शेयरिंग का सिस्टम जो है वो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर। टाइम शेयरिंग के अंदर एक चीज डिफरेंट है, वहाँ पर स्केजुलिंग होती है, ठीक है, और वो सीपीयू खुद से स्केड्यूल कर रहा होता है। अब अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक ही टाइम के अंदर, मतलब सेम टाइम के अंदर आप जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इस पे जो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो फाइफो है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये मेथड या ये इसको टेक्निक का नाम दिया गया, इस टेक्निक के मुताबिक वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कर रहा था। जो पहला प्रोसेस आएगा उसने पहले एग्जीक्यूट होना, ठीक है, फाइफो मेथड के मुताबिक। उसके बाद दूसरा जो है वो राउंड रॉबिन है, और थर्ड जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। इसके अलावा एक और भी है प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग का नाम दिया गया है उसका, वो उसकी फोर्थ टेक्निक होगी। यानी कि अगर हम स्केजुलिंग की टेक्निक्स के बारे में बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम स्केजुलिंग टेक्निक्स की बिना पर चलता है। हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही टाइम के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ कि यहाँ पर अगर आप जैसे एक हम बात कर लें, मुझे इसको क्लियर करने दें, फिर मैं नेक्स्ट जो है ठीक है, मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करता हूँ शुरू से, ताकि आपको इसके हवाले से पता चल जाए। आपका अगर सिस्टम दो सीपीयू पर है, ठीक है, आपके सिस्टम के ऊपर सिर्फ दो प्रोसेसर लगे, सिस्टम सिर्फ सिंपल सी बात करता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं। ये ड्यूल कोर प्रोसेसर की बात करो, पहले जमाने में पहले आया करते थे। अब तो हमारे पास सिस्टम बढ़ गए हैं, ऑक्टा कोर पे चला गया है, कोर i5, कोर i3 और इस तरह से। अब बिल फर्ज अगर हमारे पास, ठीक है, दो प्रोसेसर हैं, एक प्रोसेसर का नाम है यहाँ पर जो है P1 का दे देता हूँ, ये P1 प्रोसेसर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है P2, तो हर प्रोसेस किस तरह आएगा इन दोनों प्रोसेसर के पास, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने दो प्रोसेस असाइन कर दिए हैं, यानी कि हमारी वो इंस्ट्रक्शंस लेकर इन दोनों प्रोसेसर के पास आ रहे हैं, एक P1 है, एक P2 है। एक प्रोसेस का नाम A है और दूसरे प्रोसेस का नाम B है, ठीक है। यहाँ पर वो आए हैं और इस तरीके से इसको मैं यहाँ को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब होगा क्या, अब कोई तीसरा प्रोसेस नहीं आ सकता। याद रहे कि तीसरा प्रोसेसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दो प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर इस इनके साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मतलब ये दो ए प्रोसेस है, इसका नाम प्रोसेस ए लिख देता हूँ, समझ आ गया।
یہ پروسیس بی ہے، پروسیس ہے اور پروسیس بی. اب ہوگا کیا، اب جو نیا پروسیس آئے گا سی، کیا اس کو وہ ان دونوں پروسیسر کے پاس بھیجنے دے گا؟ آپریٹنگ سسٹم نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ آلریڈی اے پروسیس اور بی پروسیس چلے گئے ہیں پروسیسر 1 کے پاس اور پروسیسر 2 کے پاس. آپ کیا کرو، آپ جا کر یہاں پر ویٹ کریں. ٹھیک ہے، ویٹ کیسے کریں کہ بھائی اب آپ نے یہاں ویٹنگ سٹیٹ پہ ہوگا. یہ دونوں پروسیس ایگزیکیوشن سٹیٹ میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو دونوں پروسیس آنے والے ہوں گے یہاں پر، یعنی کہ ان کے علاوہ پروسیس سی اور پروسیس ڈی، وہ ہمارے پاس کس سٹیٹ میں ہوں گے؟ ویٹنگ سٹیٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں پروسیس سی اور پروسیس جو ہمارا ڈی ہے وہ ویٹنگ سٹیٹ میں رہے گا. یہ کیوں ویٹنگ سٹیٹ میں رہے؟ کیونکہ یہاں پر آلریڈی 2 پروسیسز چل رہے ہیں. ان کو ہم بولیں کہ یہ ہمارے پروسیسز کون سے ہیں؟ ایگزیکیوشن سٹیٹ میں ہیں. یہ کون سے پروسیسز ہوں گے؟ ہمارے ایگزیکیوٹیو پروسیسنگ سٹیٹ میں. ہیلو سر. جی جی سر اسٹوڈینٹس ویٹ کر رہے ہیں، انہیں کلاس جوائن کروائیں. وہ ہوسٹ پرمیشن دیں گے تو تب وہ. چلیں میں نے کروا دی کلاس جوائن. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر ان کا نام ایگزیکیوشن سٹیٹ میں بتا دیتا ہوں. یہاں اس کو الگ نہیں ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکیوشن سٹیٹ میں ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ویٹنگ سٹیٹ میں ہیں. ہم نے ملٹی پروگرامنگ سسٹم کی بات کی ہے کہ ایک سے زیادہ پروسیسز ہوں گے، لیکن اگر پروسیسر ہی 2 ہوں تو اس پر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کس ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے پروسیسر کے ساتھ مل کر، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک تو ٹیکنیک ہم نے اس کے حوالے سے بات کی فائفو کے حوالے سے، کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے سرف ہوگا، مطلب جو پروسیس پہلے پروسیسر کے پاس ہوگا اس نے سرف ہو جانا ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے ایک اسکیجول بنا دیتے ہیں. اسکیجول بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ملٹی پروگرامنگ سسٹم تو چلتا رہے گا اپنی جگہ پر، اس کو ہم نہیں روکنے والے. ہوگا کیا کہ ہم اس کو الگ الگ اس طرح سے اسکیجول بنا کر رکھ دیں گے. یعنی کہ یہ دو جو پروسیس جو ہیں وہ 2 پروسیسر کے پاس گئے ہوئے ایگزیکیوشن ہونے کے لیے. ریسٹ آف دی جو پروسیسر ہوں گے، پروسیسز ہوں گے، وہ ہمارے یہاں پر ویٹنگ سٹیٹ میں رہیں گے. اس کو ہم یہاں پر ویٹنگ سٹیٹ کا نام دے دیں گے. اب یہ انتظار کریں گے ان 2 پہلے والے پروسیسز کا، اے اور بی کا، وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے تب ہی سی اور ڈی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے، جو پروسیسر ہے، وہ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پروسیس کرتا رہتا ہے، آئیڈل سٹیٹ میں نہیں جاتا. اس کو پتا ہے کہ میں نے ایکسکیوز می سر. جی سر دانش اور وہ باقی سارے اسٹوڈینٹس ویٹ کر رہے ہیں. میرے سامنے جو اب دیکھو یہ آپ کے سامنے میں نے ایڈمٹ کیا، ابھی جو ریکویسٹ شو ہو رہی ہے نا آپ کے سامنے، دیکھو میں ان کو جوائن کروا جی رہا ہوں. اچھا ٹھیک یہ ہے سر. اس میں کیا جی کیا سر، میں وہ دانش کا میسج آ رہا ہے سی آر کے، اسے جوائن کرنا ہے. ہاں جی ہو گیا جوائن. اچھا یہاں کیا ہوا کہ P1 اور P2 میں نے کس طرح سے پروسیسز کو سائن کیا، اے اور بی کو، نیکسٹ جو آ رہے تھے وہ سی اور ڈی کو ہم نے اس طرح. اب یہ آپریٹنگ سسٹم ہی آپ کا سارا اسکیجول بنائے گا، آپ کو خود سے نہیں بنانا پڑے گا. ابھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک سے زیادہ پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کرے گا ہر ایٹ دی سیم ٹائم. ایک ہی ٹائم میں نے 2 پروسیسز کو، میں نے جب پروسیسر کو سائن کیا تو ایگزیکیوشن دونوں کی ایک ہی ٹائم پر ہو رہی ہے. باقی پروسیسز آنے والے کو سی اور ڈی کو اس نے ویٹنگ سٹیٹ میں رکھ دیا کہ چلو کوئی نہیں، جب یہ دونوں پروسیس ہو جائیں گے پھر ہم ان کو لے آئیں گے پروسیسر کے پاس. چل ایک تو یہ بات ہم نے یہاں کلیئر کر دی. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، اس ٹیکنیک کے مطابق جو ہے وہ پروسیسز جو ہیں وہ سارے ایگزیکیوٹ ہوں گے. ٹھیک ہے،
آگے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہمارا ایک سی پی یو اسکیجولنگ کا ٹاپک آ رہا ہے کہ سی پی یو کیسے پروسیسز کو اسکیجول کرے گا. ٹھیک ہے, وہ ان ڈیٹیل ساری چیزیں موجود ہے. ابھی ہم بات کریں ملٹی پروسیسنگ سسٹم کے حوالے سے, اور یہاں پر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز یہ پڑھنے ہیں. ایڈوانٹیجز کے میں بارے میں بات کرتا ہوں. یہ بک میں بھی آپ کو یہ ان ڈیٹیل ساری چیزیں مل جائیں گی. اس کا پہلے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تو اس میں ٹائم کی جو ہے ہماری کنزپشن جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. مطلب ایک سے زیادہ پروسیسر, اگر ایک زیادہ پروسیسر بڑھ بھی جائے, ٹھیک ہے, ہمیں فائدہ ہو جائے گا. فائدہ کس چیز کا ہوگا کہ ہم جو ہے باقی مزید پروسیسر جو پروسیسز ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ میں یہاں اگر P3 کی پروسیسر کی انکریز کر دیتا ہوں تو جو بجائے اس کے جو سی ڈی جو ویٹنگ سٹیٹ میں چلے گئے ہیں وہ یہاں جا کے ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹائم کی اگر آپ نے کنزپشن کرنی ہے زیادہ, مطلب ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا تو پروسیسر کم ہوگا. اگر آپ پروسیسر بڑھا دیں گے تو ٹائم کی کنزپشن کم ہو جائے گی اور پروسیسر اتنے ہی فاسٹلی ملٹی پروگرامنگ سسٹم کے مطابق جو ہے وہ پروسیس ہونا شروع کر دیں گے. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کا پروسیسر اگر ملٹی ٹاسکنگ ہے, ملٹی پروسیسنگ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب بھی پروگرامز کو لینا ہے تو اس نے کبھی ایک, اب اس میں تو یہ رہا کہ 2 پروسیسر تھے, لیکن ایک سے زیادہ پروسیسر ہوں گے, 2 سے زیادہ پروسیسر ہوں گے, تو کوئی پروگرام جو ہے یہ پروسیس ویٹنگ سٹیٹ میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اب میں پروگرام اور پروسیس کا نام اس لیے کر رہا ہوں کہ پروگرام ہی وہ ایسا ہوتا ہے جو پروسیس ہوتا ہے بیسیکلی ایک پروگرام کے حساب سے کیا جاتا ہے. اگر پروسیس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ پروگرام ان ایگزیکیوشن از نون ایز پروسیس. تو خیر اس چیز کے اوپر آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ملٹی پروسیسنگ سسٹم کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسز جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ پروسیس کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے حوالے سے بات, جو چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں جو پڑھنے والی ہے وہ ہم اس کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کی یہاں انکلوڈ ہوگی. ملٹی پروسیسنگ سسٹم ہو گیا, ملٹی اور بیچ پروسیسنگ سسٹم ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں, ریکارڈڈ بھی ہے, ابھی 10 منٹ رہ گئے ہیں اس کے, اور جب یہ ٹائم ختم ہوگا تو پھر ہم واپس جو ہے وہ دوبارہ سے ری جوائن کریں گے. ٹھیک ہے, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. جو جوائن کرتے جا رہے ہیں وہ آگے نیکسٹ کلاس میں بھی جوائن کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں آگے ملٹی پروسیسنگ سسٹم کیا جو ہے اس کی ڈائیگرامس بتائی دی گئی ہیں, جس میں آپ کے پاس سی پی یو ہے, سی پی یو 1 ہے, سی پی یو 2 ہے. ٹھیک ہے, سی پی یو 1 پروسیسر 1 پروسیسر 2. ٹھیک ہے, اور یہاں ہر ایک کے پاس الگ الگ پروسیسرز آ رہے ہیں. یہ بھی اس کے پاس بھی الگ ہے, جس کا میں نے ڈائیگرام یہاں پر آپ کو ایکسپلین کر کے دکھا دی ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے اسکرین شیئر آئی تھنک ہوئی بھی یہ والی. ٹھیک ہے, جو چیزیں وہاں سلائیڈ میں کلیئر نہیں ہو رہی وہ آپ کو میں نے یہاں سے اس طرح کر کے کلیئر کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نیکسٹ کام آ جائے. سیو کر, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے چیز اس سینیریو کو میں نے اس طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے. اچھا, اوکے جی, ٹائم شیئرنگ سسٹم بھی ہے, اور ٹائم شیئرنگ سسٹم میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر اسکیجولنگ ہوتی ہے, اس اسکیجولنگ کے بنا پر آگے چلتے ہیں. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس جو اسٹیٹس آ رہی ہیں پروسیس کی وہ بھی ہم پڑھیں گے, اور وہ ہمارا نیکسٹ لیکچر میں ہوگا پروسیس اسٹیٹس کا. اب مینلی ہم ایک اور ٹاپک ہے کمپوننٹس. اگر آپ کے پاس, اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ جی کون کون سے ایسے کمپوننٹس ہیں آپریٹنگ سسٹم کے, تو وہ آپ بتا سکیں. ٹھیک ہے, کس طرح بتائیں گے, میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں یہاں ساتھ ساتھ, بک میں بھی مینشن کیے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بھی ہم اس کو مینشن کر کے آگے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو کمپوننٹس آف, اس کو میں کلیئر کرتا ہوں یہاں سے, اور بات کر لیتے ہیں کمپوننٹس آف آپریٹنگ سسٹم کی. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے ہم نے جو ٹاپکس پڑھے میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں. ہم نے انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹم پڑھا, ہم نے آبجیکٹیوز آف آپریٹنگ سسٹم پڑھا,
اور پھر اس کے بعد ہم نے فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم پڑھے. اس کے علاوہ پھر ہم نے بیچ پروسیسنگ سسٹم پڑھا اور ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کیا دیکھا کہ کس طرح سے وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. سارے کولیکٹیولی سارے پروسیسز کو لے کر جا کر ون بائی ون کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہم نے ملٹی پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں پڑھا. ملٹی پروسیسنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سارے پروگرامز جو ہیں ایک ہی ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم کنزپشن کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سارے پروسیس ایک ساتھ جب ایگزیکیوٹ ہونے لگ جائیں تو ہمیں آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ جلدی ملنا شروع ہو جاتی ہیں پروسیسز کی. اور باقی جو ہمارے جو پروسیس ہوتے ہیں وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں نہیں جاتے. پروسیسنگ ویٹنگ اسٹیٹ میں کیوں جاتا ہے؟ تاکہ کیونکہ آپ کا جو پہلے پروسیسر جو لگے ہوئے ہیں آپ کے سسٹم کے ساتھ جو اٹیچ ہے, ٹھیک ہے, جیسے پروسیسر 1 اور پروسیسر 2, تو انہوں نے ایک ٹائم پہ ایک ہی پروسیس کو لے کر جا کے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, انہیں ایک ہی جو انسٹرکشن اس کو مل رہی ہے ایک ہی ٹائم کے اندر اس کے اوپر انہوں نے ورکنگ کرنی ہے. باقی جو رہیں گے وہ ویٹنگ میں رہیں گے. اگر آپ پروسیسز بڑھا دیتے ہیں, پروسیسرز بڑھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کو پاتھ دے رہے ہیں تاکہ جتنے بھی پروسیسز ہوں گے وہ ویٹنگ میں نہ جائیں بلکہ فوراً سٹارٹنگ میں جا کر ایگزیکیوٹ ہونا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آج کل جتنے بھی آپ لوگ سسٹم چلا رہے ہیں Core i5 Core i7, ٹھیک ہے, وہ سارے ملٹی پروسیسنگ سسٹم پر بیس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر رہے ہیں, ایک طرف آپ نے کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی چلایا ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ویڈیو بھی چلا کے بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے کام آپ ایک ہی ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ پروسیسرز جو اس کے اندر لگے ہوتے ہیں وہ سارے ان پروسیسرز کو ون بائی ون کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارا جو ٹائم ہے وہ کم کنزیوم ہو جاتا ہے, ہم ایک ہی ٹائم پہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں. اس کا نام ہے ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی پروسیسنگ. ٹھیک ہے, اس چیز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وی ہیو جسٹ 1 منٹ اور کچھ سیکنڈز ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے ری جوائن کریں گے. بورڈ کا ایکسپیرینس میرا یہ ہوا آپ کے ساتھ, جیسے میں نے بتایا تھا اس میں سگنلس کا پرابلم رہا, اور جو چیز بورڈ پہ کلیئر ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو میں بورڈ پہ کلیئر کرواؤں, لیکن وہ ہو نہیں سکی کیونکہ بہت سارے سگنلس کا اور ویڈیو کا جو تھا پرابلم ہو رہا تھا. تو اب ہم جو ہے کوشش کریں گے اس طرح سے ہی آپ کو آگے جو ہے وہ آپ کو آگے پڑھائیں. آپریٹنگ سسٹم کے جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور کیونکہ ابھی سٹارٹنگ ہے, ابھی سے کانسیپٹ کلیئر ہوگا آپ کا, پھر جا کے آپ کو نیکسٹ جو ہے ٹیکنیکس ہم نے پڑھنی ہے. ہم نے جو اس کے اندر پروسیس اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے. ہم نے اس کے علاوہ جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر وہ پڑھیں گے, تھریڈس پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے اور ٹیکنیکس پڑھنی ہے. یہ تو جسٹ اوور ویو تھا, آج آپ کو اوور ویو دیا ہے ٹیکنیکس کے حوالے سے, وہ بھی آگے آپ کو نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں آپ کو بتائیں گے. تو ساری چیزیں آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے کلیئر کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اور سارے میتھڈس کو ہم نے پڑھنا ہے. ابھی جیسے آپ نے اوور ویو لیا ہے ان ساری ٹیکنیکس کا, آگے ان کی ٹیکنیک کے ساتھ ان کی ڈائیگرامز اور ان کے حوالے سے جو ہمارے جو پریکٹیکل چیزیں کیسے ان کی پرفارمنس ہو رہی ہے ہمارے سسٹم کے اندر, وہ بھی آپ لوگ اسی کی طرح دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے بہت ساری ٹیکنیکس ہے پروسیس کو چلانے کی, جس میں پیجنگ ہے, سیگمنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے ٹاپکس ہمارے اس کے اندر انکلوڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہاں سے میں آپ کو ساتھ ساتھ جو آپ کو آئی تھنک شیئر کروا دی گئی ہوگی